بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، کل جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اس میں ارکان نماز آپ لوگوں کو گنوائے اور تکبیر تحریمہ پر کچھ وضاحت پیش کی۔ اب آج آپ لوگوں کو ارکان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ارکان جمع ہے رکن کی، اور رکن کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ شے جو اس شے میں داخل ہے اور وہ شے اس شے سے باہر نہیں۔ مثال اس طرح سمجھو کہ نماز کا قیام ایک رکن ہے، تو قیام کے بغیر نماز نہیں ہے، قیام اس میں داخل ہے۔ اگر قیام نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو قیام کا ایک فقہی مسئلہ آپ سمجھ لو کہ اگر آپ لوگ رکوع سجود پر قادر ہیں، رکوع سجود کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں۔ قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، کھڑے ہو سکتے ہیں اور رکوع کر سکتے ہیں، سجود کر سکتے ہیں، تو تب تو ٹھیک ہے، قیام کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، رکوع سجود بھی نہیں کر سکتے، تو پھر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اشارے کے ساتھ جو ہے جس طرح ممکن ہو اس طرح نماز پڑھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری اور جھکنا ہوگا۔ تو قیام جو ہے یہ نماز کا رکن ہے۔ اس قیام میں ثنا پڑھی جاتی ہے، تعوذ پڑھا جاتا ہے، تسمیہ پڑھا جاتا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے۔ تو اس طرح ترتیب وار آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آج صرف قیام پر بات کرتا ہوں۔ تو قیام میں سب سے پہلے ثنا میں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، ہر شے سے منقطع ہو کر صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہمتاً گوش ہو جاتے ہیں، دنیا مافیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب کے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب چیزیں اپنے اوپر آرام کر دیتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ تو کیونکہ آگے جو ہے نماز کا جو طریقہ ہے آ رہا ہے، آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نماز میں الحمد شریف میں مانگا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو اس طرح اللہ کے حضور مانگنے سے، اللہ سے کچھ حاصل کرنے سے پہلے تو رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو ثنا پڑھی جاتی ہے۔ تو
رب تبارک و تعالی کی تعریف کی جاتی ہے۔ دیکھیں سامعین، جو بھی شخص رب تبارک و تعالی کی تعریف کرتا ہے، رب تبارک و تعالی کا ہو کر رہتا ہے، رب بھی انہیں عطا کرتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ضمناً رب کی تعریف کی بات آ گئی تو ضمناً میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی حدیث سے ہے کہ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کا 70 دروازہ نقصان کا بند کر دیتا ہے۔ سب سے چھوٹا دروازہ فقر و فاقہ غریبی کا ہے۔ تو وظیفہ سماعت فرمائیں۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی کتاب ترتیب ہاشمی سے مجموعہ نرال عملیات و تعویذات میں بھی لکھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنی کتاب دکھانا چاہتا ہوں، دیکھ لیں، یہ میری کتاب ہے، یہ میں نے خود لکھی ہے۔ اور اس کتاب میں وظائف میں جہاں وظائف ہوں گے 75 وظائف لکھے ہیں اس میں، تو ان وظائف میں جو ہے یہ وظیفہ موجود ہے۔ تو وظیفہ آپ وظیفہ سنیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وہ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو اس کا 70 دروازہ نقصان کا بند ہوگا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو قیام میں اگر آپ پڑھو گے تو کیا یہ قیام جو ہے موت کی سختی سے بچا دے گا۔ یہی نماز والا قیام جو ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری کا وسیلہ بنے گا۔ یہی قیام موت کی آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی قیام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرات محترم، کہ دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے تو اپنی نماز میں جو ہم قیام کرتے ہیں اسی طرح قیام کرتے رہیں، اور ہمیں ہر مشکلات بیماریوں سے رب تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔